آج 8 رجب دوسرا جمعہ مبارک۔ آج یہ 3 کام ضرور کر لینا، آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ آج ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 رجب المجرب جمعۃ المبارک کے دن جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر کا بچہ بچہ شب معراج سے پہلے ارب پتی بن جائے گا۔ آج جس گھر میں یہ 3 کام کر لیے جائیں گے اس گھر سے غربت کا، تنگدستی کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔ اس گھر سے تمام پریشانیاں، تمام تنگدستیاں دور ہو جائیں گے، تمام حاجات پوری ہو جائے گی۔ اللہ والے فرماتے ہیں ماہ رجب کا مہینہ رب کا مہینہ ہے۔ ماہ رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے۔ اس مہینے کی شروع ہوتے ہی جو شخص یہ 3 کام کر لیتا ہے، 3 چھوٹے چھوٹے اعمال پڑھ لیتا ہے، وہ اللہ کے خزانے لوٹتا ہے۔ ایک وقت وہ ہوتا ہے جب انسان اپنے مشکل وقت میں، پریشانی میں، تنگدستی میں، مجبوری میں، بیماری میں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ کے سامنے روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، کسی طرح میری حاجت پوری ہو جائے۔ لیکن رجب کا مبارک مہینہ آ چکا ہے جس میں ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے، کیونکہ رجب رب کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی شروع ہوتے ہی یہ 3 کام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ رب کے مہینے میں ہماری غلطی، کوتاہی، گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے اللہ کے مہینے سے ہم محروم ہو جائے۔ وہ لوگ جو بے بس ہو چکے ہیں، مجبور ہو چکے ہیں، وظیفہ پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، در در کے ٹھوکریں سے تنگ آ چکے ہیں، لوگوں کے طعنے سن سن کر تھک چکے ہیں، بہن بھائی رشتہ دار آپ کی غربت کا تماشا بناتے ہیں۔ آج رجب کا مہینہ شروع ہوتے ہی یہ 3 کام کر لو۔ اسی مہینے اللہ کریم آپ کے نسلوں کو آباد فرما دے گا، کیونکہ موقع سال میں صرف ایک بار ملتا ہے۔ اگر آپ نے اس موقع کو ضائع کر دیا پھر اگلے سال 2 رجب کا انتظار کرنا پڑے گا۔ کب رجب آئے ہم اللہ کے کریم سے وظیفہ پڑھ کر مانگے۔ آج وقت ہے، آج اس عمل کو کرنا اتنا ضروری ہے جیسے جینے کے لیے کھانا ضروری۔ یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے جو چاہتے ہیں ایک نئی زندگی کا آغاز ہو جائے، ایک ایسی زندگی جس میں نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، نہ کبھی کسی سے مانگنا پڑے، نہ در در کی ٹھوکریں کھانی پڑے۔ اللہ آپ کو ہر حاجت سے نوازے گا، اللہ آپ کو خود مختار بنائے، آپ کا کاروبار ہو، آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ ہونا پڑے۔ رجب کا مہینہ خوشیاں، کامیابیاں لے کر آ گیا۔ 8 رجب جمعہ کا یہ وظیفہ کرنے کے بعد دنیا کے آپ کی کامیابیاں کا تماشا دیکھے گے۔ اللہ والے فرماتے ہیں یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، اتنا مجرب ہے، وظیفہ پڑھنے والے خود حیران ہو جاتے ہیں۔ آج لوگوں کے طعنے نہ سننے پڑتے ہیں، خدا را ابھی بھی وقت ہے۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ عمل کرنے کی مکمل اجازت ہے۔ جو بندہ بھی آج کے دن یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے وہ اللہ رب العزت کے قریب ہو جاتا ہے، اللہ اسے کامیابی کر دیتا ہے، اس کے راستے کو تمام رکاوٹوں کو ہٹا دیا جاتا ہے، معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دیا جاتا ہے۔ آج 8 رجب جمعہ کے دن یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے جو بندہ بھی پڑھ لے گا رب کریم پورے سال کی رحمتوں برکتوں سے مالا مال فرما دے گا۔ یہ وظیفہ اتنا خاص ہے، اگر کوئی بندہ صرف ایک بار پڑھتا ہے تو پورے سال کی کامیابیاں اس کے قدم چومتی ہے، پورے سال کا رزق اور دولت صرف ایک دن کا یہ وظیفہ پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ اپنی زندگی سے مشکلات کو، پریشانیوں کو نکال کر ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا چاہتے ہیں، ایک ایسی زندگی جس میں ہر قدم پر کامیابیاں مقدر ہو جائیں، جس میں نہ رزق کی تنگی، نہ بیماریاں، نہ پریشانیاں ہو، نہ کبھی کسی کے سامنے جھکنا پڑے، آج 8 رجب جمعہ کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ اگر میرا بس چلتا تو میں آپ میں سے ہر ایک کو بازو سے پکڑ کر مصلی پر بٹھاتا، کہتا آج 8 رجب دوسرا جمعہ کا دن برکت والا دن ہے، عظمت والا دن ہے، قبولیت والی گھڑیاں ہیں، یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ اگر آج آپ نے 8 رجب کو لاپرواہی میں گزار دیا، دنیا کے کاموں میں مصروف رہ کر گزار دیا تو پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ اگر چند منٹ نکال کر آپ نے وظیفہ پڑھ لیا رب کریم پورے سال کے نصیب کو چمکا دے گا، پورے سال کی خوشیاں آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ بڑا بدبخت ہے، بدقسمت ہے وہ بندہ جو آج چند منٹ نکال کر ایک خاص وظیفہ نہیں پڑھتا۔ آپ جو بھی کام ہے، آپ جو بھی کرنا چاہتے ہیں آپ اپنی مرضی سے کر سکتے ہیں، لیکن آج کے دن کا یہ وظیفہ آپ کو بتانے جا رہا ہوں، چند منٹ نکال کر آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، اور یہ آج کا مجرب مستند عمل ہے، یہ آج کے دن کا ایک ایسا نایاب عمل ہے ہر کوئی سینے کا راز نہیں بتاتا۔ آج نصیب تقدیر لکھوانے کا دن ہے، یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا،
پورے سال کا پچھتاوا مقدر ہو جائے گا۔ آج جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے چند منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھ لیجیے گا، پتہ نہیں پھر اگلے سال یہ موقع ملے یا نہ ملے۔ اللہ پاک نے آج کے قبولیت کی گھڑیاں ہمیں عطا فرمائیں۔ آپ نے آج بتائے گئے طریقے ترتیب سے وظیفہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک نقطہ ایک ایک بات سمجھنے کی پوری کوشش کروں گا۔ اس کی وجہ سے یہ ہے، آج 8 رجب دوسرا جمعہ کا دن تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اگر آپ نے رجب کے مہینے کی شروعات میں ہی اچھے اعمال کیے، اللہ رب العزت کو راضی کر لیا، پورا مہینہ ہی اچھا گزارے گا۔ یہ دن اتنا قبولیت کا دن ہے، آج یہ وظیفہ پڑھنے والا پورے سال کی خوشیاں سمیٹ لیتا ہے۔ آپ دنیا جہاں کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ چاہے پاکستان سے، آپ انڈیا سے ہیں، آپ سعودی عرب سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، جب آپ کے ملک میں 8 رجب دوسرا جمعہ کا دن آ جائے تو آپ نے دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ کو لازمی پڑھنا ہے۔ آپ نے اس وظیفے کو کسی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ آپ چاہے صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے نماز عصر مغرب عشاء کے کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ نہ وقت کی کوئی پابندی ہے، نہ جگہ کی کوئی قید ہے۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لیں، کاروبار میں ہیں، سفر میں ہیں، چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن 8 رجب دوسرے جمعہ کے دن کا یہ وظیفہ کسی صورت میں مت چھوڑے گا۔ تو آئے ناظرین، اب جان لیتے ہیں آپ نے یہ عمل کرنا کس طریقے سے ہے۔ عمل کو ذرا دھیان سے ملاحظہ فرما لیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس چینل پر نہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسک پر کرتا رہوں گا۔ اب عمل کیا ہے؟ آج 8 رجب المجرب جمعہ کا دوسرا جمعہ مبارک ہے۔ پوری رات پورا دن آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے 3 بار۔ درود پاک آپ کون سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ مختصر سا درود صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں یا نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں، بہتر ہے۔ درود ابراہیم ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے سب سے پہلے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہوتا ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہوتی ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کسی کو روزگار نہیں مل رہا، وہ روزگار کے لیے پریشان ہے، کوئی تنگ دست ہے، تنگ دستی میں گھرا ہوا ہے، کوئی مقروض ہے، قرضوں میں گھرا ہوا ہے، کوئی بے اولاد ہے، صاحب اولاد ہونا چاہتا ہے، کسی کے کاروبار چلتے چلتے رک گیا۔ آج اگر آپ کا کوئی بھی مقصد ہے، کوئی بھی حاجت ہے، اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھو، بہترین رزق اسباب پیدا ہو جائیں گے۔ اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ فوری طور پر پہلے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا ہے، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، وہ وظیفہ استغفار کا وظیفہ ہے۔ رب کریم کے سامنے ہاتھ اٹھا کر ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کی معافی مانگنی ہے، کیونکہ جب تک آپ رب کو حضور توبہ نہیں کریں گے تو عمل کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، ہم تسبیحات تو پڑھ لیتے ہیں، بڑے بڑے وظائف تو پڑھ لیتے ہیں، لیکن اپنے گناہوں کی توبہ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وظائف ضائع ہو جاتے ہیں۔ ہم انسان ہی، جانے انجانے میں کوئی نہ کوئی ہم سے ایسے گناہ ضرور ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہم اللہ کی پکڑ میں آ جاتے ہیں۔ اس پر فتنہ دور میں کوشش کیا کریں، روزانہ استغفار پڑھیں۔ جتنا زیادہ استغفار پڑھو گے، اللہ پاک کے اتنے ہی زیادہ قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ استغفار کرتے رہا کریں، اور اب بڑا رحمان، بڑا کریم ہے، وہ آپ کے تمام گناہوں کو بخش دے گا۔ استغفار آپ نے کیسے پڑھنا ہے، کتنے بار پڑھنا ہے، کون سا پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 1 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 2 بار ہو گیا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں، آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے 313 بار پڑھنا ہے۔
جب پہلے نمبر پر آپ استغفر ربی من کل ذنب واتوب الیہ کو 313 بار پڑھ لیں گے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ نے کون سا کام کرنا ہے، کون سا وظیفہ پڑھنا ہے۔ یہ وظیفہ بھی ایک خاص اسم اعظم ہے جو رب کریم کی ایک ایسی صفت ہے جس کو پڑھتے ساتھ ہی بندہ راستے کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، مشکلات ہٹ جاتے ہیں، پریشانیاں دور ہو جاتی ہے، بندشیں ٹوٹ جاتی ہے۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ یا مسبب الاسباب کا مطلب کیا ہے؟ غیب سے اسباب بنانے والی ذات، غیب سے راستے بنانے والی ذات، غیب سے مدد بھیجنے والی ذات۔ اگر آپ غیبی فرشتوں کی مدد چاہتے ہو تو آپ نے دوسرے نمبر پر یا مسبب الاسباب کو پڑھنا ہے۔ جب کوئی بندہ یا مسبب الاسباب کو پڑھتا، رب کی ذات اپنے نام یا مسبب الاسباب کی طفیل اتنے راستے بناتی ہے، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، پھر آپ جس طرف قدم بڑھاتے ہیں کامیابی مقدر ہو جاتی ہے، آپ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا آج یا مسبب الاسباب پڑھتے ہی مل جائے گا۔ آج تک آپ نے صرف سنا ہوگا، رب کی ذات جب دینے پر آتی ہے چھپڑ پھاڑ کر دیتی ہے۔ اگر آپ کو کسی مقصد میں کامیابی نہیں مل رہی، آپ نے اپنے تمام مشکلات پریشانیوں سے نکالنے کے لیے یا مسبب الاسباب کو پڑھ کر دیکھیں۔ آپ نے یا مسبب الاسباب کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنے بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ یا مسبب الاسباب ایک بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 2 بار ہو گیا، یا مسبب الاسباب 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا مسبب الاسباب کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے۔ توجہ سے پڑھے گا تو دھیان سے پڑھے گا، سکون سے بیٹھ کر پڑھے گا، ادھر ادھر نظر مت دوڑائے گا، پوری توجہ کے ساتھ آپ کی نظریں، پورا دھیان آپ کی توجہ وظیفے کی طرف ہی مرکوز ہونا چاہیے۔ جب آپ 11 بار یا مسبب الاسباب پڑھ لیں تو اس کے بعد فوری طور پر تیسرے نمبر پر جو کام آپ نے کرنا، جو وظیفہ آپ نے پڑھنا، وہ وظیفہ سورہ کوثر کا خاص وظیفہ ہے۔ آپ نے سورہ کوثر کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس یقین کامل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ جب جب آپ کے زبان سے سورہ کوثر نکل رہی ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ ثواب کی نیت سے سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ فرشتے آسمان سے زمین پر رحمتیں برکتیں لے کر آ جائیں گے۔ کوئی بندہ کہتا ہے میری دعائیں قبول نہیں ہوتے، میری حاجات پوری نہیں ہوتے، مجھے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ آج صرف 7 بار سورہ کوثر کو پڑھ کر دیکھ لو، اس خاص وظیفے کو ایک بار پڑھ کر دیکھ لو اور پھر مجھے بتانا فائدہ نہ ملا یا نہیں ملا۔ اگر آپ اپنے خاص اعمال کو پڑھتے وقت اپنے کوئی خاص 7 حاجات کو لے کر بیٹھو گے، اللہ رب العزت آپ کے ساتھ ناممکن حاجات کو ممکن بنانے پر قادر ہے۔ جب آپ یہ 3 کام کر لیں، تینوں اعمال بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھ لیں تو فوری طور پر آپ نے اتنا ہی درود پاک لازمی پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا۔ اب آپ نے آخر میں جو دعا مانگنی ہے وہ دعا صحیح طریقے سے مانگنی ہے۔ آپ دعا مانگنے کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں۔ جلد بازی کرنے کا نقصان ہمیں ہی ملتا ہے۔ کوشش کریں جلد بازی نہ کریں اور دعا کا جو طریقہ میں بتانے لگا ہوں اسی طریقے سے دعا کریں۔ آپ نے دعا اس طریقے سے کرنی ہے، اے میرے مولا میرے ان تمام گناہوں کو معاف فرما دے جو میری دعاؤں کی قبولیت کے درمیان آ جاتے ہیں۔ اے میرے مولا میرے تمام ان گناہوں کو معاف فرما دے جس کی وجہ سے میں نماز نہیں پڑھا۔ اس طریقے سے دعا کریں گویا اللہ پاک آپ سے بات کر رہے ہیں یا پھر آپ اللہ پاک کو دیکھ رہے ہیں۔ دعا ہمیشہ لمبی کیا کریں، اپنے تمام دکھ درد تکالیف پریشانیاں اپنے رب کو بتا دیں۔ ضروری نہیں کہ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، سجدے میں چلے جائیں، سجدے میں جا کر دعا کریں، دیکھیں کتنی جلدی آپ کا کام بنتا ہے۔ وہ رب دینے کو تیار بیٹھا ہے۔ وہ رب تو چاہتا ہے اے انسان میرے گھر میں آ کر عبادت کر، توبہ استغفار کر، پھر جو مانگے تجھے دوں گا، لیکن شرط ہے میرے پاس آنا پڑے گا، مجھے منانا پڑے گا، پھر تو جو مانگے گا میں تجھے عطا کروں گا۔ دعا ہے رب کعبہ میرا سنانا، آپ کا سننا اپنے پاک بلند بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، جو مانگا مقدر فرمائے۔
جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔